رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم اسلامیان پاکستان، سورہ فاتحہ شریف کا تفسیر القرآن کے سلسلے میں آغاز، اور آج پہلی آیت مبارکہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام کی تمام تعریفیں، رب العالمین۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، اور لغت میں رب کا جو معنی ہے وہ ہے پالنے والا، اور اس کا اطلاق سردار پر بھی ہوتا ہے اور اصلاح کنندہ، اصلاح کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب مفاہیم رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اب پالنے والا ایک بیٹا بیٹی کا، اولاد کا والد بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، اور رب کا معنی ہے مالک، جبکہ مالک دنیا میں گھروں کے اور جائیداد کے، چیزوں کے افراد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح لفظ اللہ کا اطلاق کسی پر نہیں ہو سکتا رب کے سوا، وہ ولی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، اسی طرح رب کا اطلاق کسی پر بھی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح خدا جو لفظ ہے، جو اصل میں خود تھا، خدا کا اطلاق بھی رب کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا۔ اور یہ لفظ جو ہے رب العالمین میں رب، اس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ عالمین، اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں۔ عالم بذات خود اس میں جمع ہے، آگے پھر اس کی جمع جو ہے وہ عالمین ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ اب اس میں آگے پھر مختلف روایات ہیں عالم کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جتنی بھی آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام عالم ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر اور مسند ابی یعلا کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ٹڈیاں زمین کے اوپر کم ہو گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے، اور آپ نے مصر، شام اور یمن کی طرف اپنے قاصدوں کو بھیجا کہ اگر کسی کو ان ملکوں کی سرزمین سے ٹڈیاں ملیں تو وہ مجھے پیش کی جائے۔ حتیٰ کہ یمن کی طرف سے جو قاصد واپس آیا وہ کچھ ٹڈیاں لا کر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ٹڈیوں کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، اور ان 1000 امتوں میں سے
600 پانی کے اندر ہیں اور 400 خشکی کے اوپر ہیں، اور جو سب سے پہلی چیز ہے جو ان امتوں میں سے غائب ہوگی، ختم ہوگی، وہ ٹڈیاں ہیں۔ اور پھر یکے بعد دیگرے ساری امتیں، جس طرح تسبیح کا ایک دانہ جو ہے، تسبیح ٹوٹ کے ایک دانہ بکھر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور باقی پوری کی پوری جو تسبیح کے دانے ہیں وہ اس کے پیچھے بکھر جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا معاملہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالم جو ہے ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، ایک نسل کو بھی کہتے ہیں، اور عالم کی آگے جمع جو ہے وہ عالمین ہے۔ ایک قول کے مطابق وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جو عالم اور عالمین ان کی جو تعداد ہے وہ 80,000 ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 عالم انہوں نے نقل کیے ہیں، اور ایک عالم جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، یہ جو کچھ بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک انسانی آنکھ جس کا مشاہدہ کرتی ہے، یہ ایک عالم ہے۔ قربان جائیں رب ذوالجلال کتنا بڑا اور کتنا اس کا ایک اتنا بڑا پھیلاؤ کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، فرشتے، اور پھر سبزہ، درخت، پہاڑ، چٹین، صحرا، یہ سب کچھ اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب عالم ہے۔ اور رب ذوالجلال کے کتنے عالم ہیں جو رب ذوالجلال نے تخلیق فرمائے، اس کی صحیح تعداد جو ہے وہ رب ذوالجلال کو ہی معلوم ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جس وقت ان کا مکالمہ ہوا فرعون کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جس وقت مکالمہ کر رہے تھے اور رب ذوالجلال کا تعارف کروا رہے تھے کہ رب وہ ہے، رب وہ ہے، رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور سورج جو ہے جو نکالتا ہے، سورج کی تپش ہے، گرمی ہے، چاند ہے، دن اور رات، رات کا دن کے اوپر غالبانہ، دن کا رات کے اوپر غالبانہ۔ تو فرعون کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون بولا کہ رب جہانوں کا کون ہے، رب کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو مبہوت کیا ہوا تھا کہ میں ہی تم کو پالنے والا ہوں، میں ہی تمہارا کارساز ہوں، اور وہ قوم فرعون کو ہی اپنا رب مانتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ رب فرعون نہیں بلکہ رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور جو فرعون کو پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہے، تو جب فرعون نے یہ کہا قال فرعون وما رب العالمین، جب رب کا پتہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرعون نے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بول اٹھے قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب کا جو پیدا کرنے والا ہے اور سب کا جو مالک ہے، سب کا جو خالق ہے، سب کا جو رازق ہے، سب کا جو کارساز ہے، وہی رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو تو قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی قرآن مجید برہان رشید کی موجود ہیں کہ رب العالمین، رب اللہ کے وجود کے علاوہ کسی دوسرے وجود پر لفظ رب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اسی طرح لفظ خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ حضرت امام احمد رضا خان، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی ان کی مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے،
جب ان سے پوچھا گیا کہ لفظ خدا اگر کسی بندے پر بولا جائے تو امام اعلیٰ حضرت نے متعدد بار وہ الفاظ جو بر صغیر کے اندر اور بر اعظم ایشیا کے اندر اردو لینگویج میں یا ہندی لینگویج میں رب کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ لفظ خدا ہی تھا جو تفاسیر کے اندر اس خطہ زمین پر جو علماء تھے، جو فقہاء تھے، جو محدثین تھے، انہوں نے جب بھی لفظ رب کا ترجمہ کیا اور لفظ اللہ کا ترجمہ کیا، عربی سے آگے ہندی میں اور عربی سے آگے جو ہے وہ اردو زبان میں، تو لفظ خدا سے رب کو تعبیر کیا، جو حقیقت میں اصل میں اپنے مادے میں خود آ تھا، اور خود آ کا پھر آگے قرآن مجید میں جو معنی ہے وہ لم یلد اور ولم یولد، اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب کا اطلاق، لفظ خدا کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں، ذاتی ہیں، اور رب ذوالجلال کے ناموں کے لحاظ سے بھی کوئی رب ذوالجلال کا شریک نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کے اوپر جو ہے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے گا اور اس حوالے سے عقیدہ رکھا جائے گا تو ہمیں اس آیت کے اندر عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال کو کس انداز میں ہم نے رب ماننا ہے، اور کس انداز میں خالق و مالک ماننا ہے، اور کس انداز میں اس کو پالنہار ماننا ہے۔ توحید کا یہ پہلا سبق جو قرآن مجید کے آغاز میں ہی ایک بندہ مومن کو پڑھا دیا گیا، لہذا الحمدللہ رب العالمین، جس وقت کوئی بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے پکارتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں جو سارے کے سارے جہانوں کا کارساز ہے، سارے کے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے کے سارے جہانوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ہمارے جو اس سلسلہ تفسیر القرآن ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی جہاں تک وضاحت ہو سکی، ویڈیو مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں رب ذوالجلال دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور عقیدہ توحید پر مرتے دم تک اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کی منافقت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، عقیدہ توحید کو اجاگر کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔